اگر آپ مسلمان ہیں تو آج کے یہ سوالات آپ کے لیے صرف سوالات نہیں، اپنی سیرت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کا ایک موقع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت، مکہ کی آزمائشوں اور مدینہ کی ہجرت سے تک کون کون سے عظیم واقعات پیش آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کون تھے؟ مکہ میں مسلمانوں پر کیا گزری اور وہ کون سا لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا؟ آج ہم 35 سوالات کے ذریعے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم سفر کو جانیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف تاریخ سننے کی ویڈیو نہیں، یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق لینے کی کوشش ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے وہ بنیادی سبق بھی یاد کریں گے جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ایمان افروز سفر شروع کرتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب ذکر۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سب سے نمایاں اخلاقی وصف کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت آمنہ بنت وہب رضی تعالیٰ عنہا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کون تھی؟ جواب: حضرت حلیمہ سعدیہ رضی تعالیٰ عنہا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: عبد المطلب۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا کے بعد کس نے کی؟ جواب: عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے۔ سوال: نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن صفات سے جانتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی اور ایمانت کی وجہ سے آپ کی بہت عزت تھی۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کا ذکر سیرت کی روایات میں سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الصادق الامین کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے نکاح سے پہلے ان کا مال کس کام کے لیے لے کر سفر کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجارتی مال کے ساتھ شام کی طرف تجارتی سفر کیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا۔ سوال: پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 40 سال۔ سوال: غار حرا میں پہلی وحی لے کر کون سے فرشتے آئے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: پہلی وحی میں قرآن مجید کی کون سی آیات نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت اسلام کس کو پیش کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنے قریبی لوگوں اور قابل اعتماد افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا۔ سوال: بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ۔
اس مسئلے میں روایات میں تفصیلی اختلاف بھی ملتا ہے۔ سوال ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ابتدائی دعوت کتنے عرصے تک خفیہ طور پر دی؟ جواب ہے تقریباً 3 سال تک ابتدائی دعوت محدود دائرے میں رہی، پھر اعلانیہ دعوت کا مرحلہ آیا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرنے کا حکم کس آیت میں دیا؟ جواب ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر قریش کو کس مقصد کے لیے جمع کیا؟ جواب ہے انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں کس قسم کی مخالفت کی گئی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا، تکلیفیں دی گئیں اور مسلمانوں کو مختلف اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سورۃ الانعام اور سورۃ البروج۔ سوال ہے مسلمانوں نے ظلم سے بچنے کے لیے پہلی ہجرت کس ملک کی طرف کی؟ جواب ہے حبشہ کی طرف، جہاں نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس واقعے کی تفصیل کتب سیرت میں موجود ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کس صحابی کے ساتھ کی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ سوال ہے ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کس غار میں پناہ لی؟ جواب ہے غار ثور میں۔ سورۃ توبہ۔ سوال ہے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کتنی مدت رہے؟ جواب ہے 3 راتیں۔ سوال ہے مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا؟ جواب ہے قباء میں قیام فرمایا، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108۔ سوال ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی اہم مسجد تعمیر فرمائی؟ جواب ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر فرمائی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین کا انصار کے درمیان کیا قائم ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یعنی بھائی چارے قائم کیے۔ سوال ہے مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے لیے قبلہ کس طرف تھا؟ جواب ابتدا میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ جواب ہے 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جان، مال اور عزت کی حرمت سمیت کئی بنیادی حقوق واضح فرمائے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی عبادت، اچھے اخلاق، صبر، عدل، رحم اور اللہ کی اطاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 21۔ سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کے لیے کوئی ایسا خاص عمل ثابت ہے جو صرف ایک بار کرنے سے بہت بڑا اجر یا خاص فائدہ دے؟ جواب ہے قرآن و حدیث میں 12 ربیع الاول کے لیے کوئی ایسا مخصوص وظیفہ یا عمل ثابت نہیں ملتا جسے صرف اسی دن ایک مرتبہ کرنے سے مخصوص دنیاوی فائدہ یا خاص اجر کی ضمانت دی گئی ہو۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہر وقت باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے کیا 12 ربیع الاول کے دن ایسی 4 خاص رحمتیں لازماً نازل ہوتی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی؟ جواب ہے اس طرح کا کوئی مخصوص دعویٰ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کسی خاص دن کے بارے میں ایسی فضیلت بیان کرنے کے لیے صحیح دلیل ضروری ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روزے کے بارے میں فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، لہٰذا ثابت سنت کو اپنائیے، لیکن کسی خاص طریق کے لیے ایسی فضیلت مقرر نہ کریں جس کی دلیل موجود نہ ہو۔ سوال ہے کہ رزق، اولاد، صحت
اور اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے 12 ربیع الاول کو یہ 5 اعمال کرنے ضروری ہیں؟ جواب نہیں، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص نسخہ ثابت نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کو 5 اعمال کرنے سے رزق، اولاد، صحت یا ہر حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ البتہ ان حاجات کے لیے قرآن و سنت میں عمومی رہنمائی ضرور موجود ہے۔ نمبر 1، استغفار۔ سورۃ النور میں استغفار کے ساتھ مال اور اولاد کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 10۔ دوسرا ہے تقویٰ اور اللہ پر توکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ تیسری ہے دعا۔ دعا کسی خاص طریق کے ساتھ محدود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یا تو اس کی دعا عطا فرماتا ہے یا اس سے آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کرتا ہے۔ چوتھا ہے درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہر وقت باعث اجر ہے۔ ایک مرتبہ درود پر اللہ تعالیٰ 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پانچواں ہے نیک اعمال اور اللہ سے تعلق۔ نماز، دعا، صدقہ، استغفار اور دیگر نیک اعمال مسلمان ہر وقت اختیار کرے، انہیں صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کرنا ضروری نہیں۔ ان سوالات سے ہمیں اصل پیغام یہ ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہو یا سال کا کوئی اور دن، حاجت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے ثابت اعمال اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ کسی غیر ثابت وظیفے کو یقینی کامیابی کی ضمانت سمجھنا چاہیے۔ یہ تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے تک ضرور پہنچائیے، اور مزید مستند اسلامی سوال جواب کے لیے ہمارے چینل MD کوئز اینڈ نالج کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔